السلام علیکم، سب خیریت سے ہیں؟ اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ آج ہم نے کتاب التاریخ لیسن نمبر 13 کتاب التاریخ لیسن نمبر 13 امام اول پڑھنا ہے۔ امام اول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام جو تھا امام اعظم کا نعمان تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی تھی۔ مقام پیدائش کا جو مقام تھا، جو پیدائش کی جگہ تھی، وہ ان کی کیا تھی؟ کوفہ۔ ان کے والد کا نام ثابت تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا اصلی نام کیا ہو گیا؟ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ۔ کنیت جو تھی ابو حنیفہ تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ کیا تھی؟ ابو حنیفہ۔ وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ موضوع وفات کی جو جگہ تھی بغداد تھی۔ عمر ان کی 70 سال تھی، ٹھیک ہے۔ آپ چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں، جن کے علم و حلم، اخلاق و آداب، تقوی و بزرگی، زہد و پرسائی اور ریاضت و مجاہدہ کی دور دور تک نظیر نہیں ملتی۔ آپ ہی وہ بزرگ برتر امام ہیں جن کے متعلق سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان العلم فی الثریا لینالہ رجل من ابناء فارس، کہ اگر علم سریا کے پاس ہوگا تو اس کو ایک فارسی آدمی پالے گا۔ ائمہ کرام نے فرمایا یہ سرکار امام اعظم ہی ہیں، کیونکہ فارس میں ان کی مثل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ ہی وہ بزرگ امام ہیں جنہوں نے ابواب فقہ کو سب سے پہلی بار مرتب کیا، اور آپ کے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ملاقات و زیارت ثابت ہے، لہٰذا آپ تابعی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے فضائل و مناقب کو بہت سارے اکابر علماء کرام اور ائمہ مجتہدین محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بہت ہی بڑے عقل مند اور صاحب فہم تھے۔ فہم کا معنی سمجھنے والا، ٹھیک ہے۔ سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ عظیم ترین امام ہیں جنہوں نے 4000 اساتذہ کرام سے علم حدیث پاک سیکھا۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ نصف رات تک عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک دن کہا گیا کہ امام صاحب تو پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو اسی دن سے آپ نے پوری شب عبادت کرنی شروع کر، شب کہتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے، عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور شب کی تنہائی میں، رات کی تنہائی میں خدا کے ڈر سے اس قدر رویا کرتے کہ آنسوں کی چٹائی پر گرنے کی آواز سنائی دیتی۔ آپ اہل علم کی بڑی قدر و منزل فرماتے کہ اہل علم جو ان کے پاس آتے تو ان کی بہت بڑی قدر فرماتے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ کے فرزند ارجمند کے استاذ گرامی گھر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے انہیں 1000 درہم بطور نذر انعام کی عنایت فرمائے، اور ہر کام میں رضا الہی کی تقدیم آپ کا شیوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راہ الہی میں حاکموں کی طرف سے بہت سارے دیے جانے والے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک دفعہ عراقی خلیفہ یزید بن عمر بن حبیرہ اور منصور نے آپ کو قاضی گورنر بنانا چاہا، تو آپ نے نہایت جسارت و ہمت کے ساتھ انکار فرما دیا، جس کے بدلے میں آپ کو 10 کوڑے برداشت کرنے پڑے۔ نیز خلیفہ منصور نے اپنے عہد میں منصب قضا آپ کے سپرد کرنا چاہا، تو آپ نے اس کا بھی انکار کیا، جس کے بدلے سے 100 کوڑے لگائے گئے۔ قید و بند کی دردناک مصیبتیں اس قدر جھیلنی پڑی کہ اس میں جان بحق ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم سے اس درجہ عقیدت رکھتے تھے کہ مشکل وقت میں آپ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے اور ان کے مسلک کے مطابق نفل ادا فرماتے اور ان کے وسیلے سے دعا فرماتے۔ اب دیکھیں آگے کوشچن آنسر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کوشچن، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس کام کا آغاز فرمایا؟ ابواب فقہ کا آغاز فرمایا، فقہ کے ابواب فقہ کا آغاز فرمایا، اوکے۔ دوسرا کوشچن دیکھیں، کس دن سے پوری رات عبادت کرنا شروع کر دی اور کتنے کر دی؟ اس کا آنسر کیا ہے کہ ایک دن کہا گیا کہ امام صاحب
اس کا آنسر دیکھیں. ایک دن کہا گیا امام صاحب تو پوری رات عبادت کرتے ہیں, اسی دن سے آپ نے پوری شب عبادت کرنی شروع کر دی. اوکے. یزید بن عمر بن حبیرہ اور منصور نے آپ کو کیوں مارا؟ آپ کو کیوں مارا؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کا آنسر. اس کا آنسر ہے کہ ایک دفعہ عراقی خلیفہ یزید بن عمر بن حبیرہ اور منصور نے, ٹھیک ہے, آپ کو قاضی گورنر بنانا چاہا تو آپ نے نہایت جسارت و ہمت کے ساتھ انکار فرما دیا. آپ نے انکار فرما دیا. اوکے. اب دیکھیں آگے نیکسٹ کوشچن. خوف خدا سے نماز میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ خوف خدا سے نماز میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ خوف خدا سے آپ نماز میں اس قدر رویا کرتے کہ آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی, چٹائی پر گرنے کی آواز سنائی دیتی. چٹائی پہ گرنے کی آواز سنائی دیتی. اوکے. ففتھ کوشچن کیا ہے؟ امام اعظم نے کہاں وصال فرمایا؟ انتقال کہاں فرمایا؟ ان کی وفات کی جگہ کہاں تھی؟ اس کا آنسر ہے کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد میں وصال فرمایا. بغداد میں وصال فرمایا. اوکے. اس کو یاد کرنا ہے, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سمجھ میں نہیں آیا آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.